مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ مصنف پادری مورس اے پی ووڈ، کتابچہ نمبر 3، ناشرین مسیحی اشاعت خانہ، 36 فیروز پور روڈ، لاہور۔ پیش لفظ۔ مجھے پادری مورس ووڈ صاحب کی کتابچوں کا پیش لفظ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہ روحانی پیرائی میں لکھے گئے ہیں اور بڑے واضح اور عملی ہیں، اور مسیح میں زندہ ایمان پانے والوں کی جملہ ضروریات کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ وہ اسے پانے کے دل سے خواہاں ہوں۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کتابچے اب اردو میں چھپ رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انہیں پادری صاحبان اور دیگر مسیحی رہنما خوب استعمال کریں گے اور انہیں گرجا گھروں، بک اسٹالوں اور دوسری جگہوں پر رکھیں گے۔ از تقدس مآب جناب لارنس ایچ وولمر، بشپ آف لاہور۔ دیباچہ۔ ان دنوں ایسے رسالوں کی بے حد ضرورت ہے جن میں حقیقی مسیحی بننے کے طریقے کو اور خدا کے روزانہ تجربے کی روشنی کو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہو۔ مسیحی زندگی کے کتابچے اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ان کا طرز بیان بہت سادہ اور صاف ہے اور اکثر لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ از تقدس مآب ہیو گاف، بشپ آف سڈنی۔ مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ ریڈیو کے ایک پروگرام میں نے ایک چھوٹے لڑکے کا ذکر کیا تھا۔ وہ لڑکا آکسفورڈ، انگلستان کے بڑے ڈاک خانے کے باہر کھڑا تھا۔ آمد و رفت بڑے زوروں پر تھی۔ وہ کبھی اس طرف دیکھتا اور کبھی اس طرف۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں سڑک پار کرنے کے لیے کسی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ کچھ خوفزدہ سا ہوا، مگر اس نے اپنا چھوٹا سا کانپتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ہاتھ کسی پرندے کے پر کی طرح پھڑک رہے تھے۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، مگر اس کے سامنے صرف یہ سوال تھا کہ اسے کوئی ایسا ہمدرد ملے جس پر وہ اعتماد کر سکے۔ یہ کتابچہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے جنہوں نے اگرچہ خداوند یسوع کی طرف کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے ہیں، مگر انہوں نے اس پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں تو کتابچہ نمبر 2 پڑھیے، مسیح کو کیسے قبول کروں۔ اگرچہ میں نے بے حد کوشش کی ہے کہ خداوند یسوع کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دوں، مگر ابھی تک بہت کچھ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں۔ میرے دل میں بے شمار شکوک ہیں اور مجھے کئی ایک مشکلات درپیش ہیں۔ اگر یہ حالت ہے تو آپ کو چند ایک حقیقتوں کے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ نئی زندگی۔ پالوس رسول نے کہا، اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت اور 18ویں آیت۔ نمبر 1، نیا رشتہ۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں خدا انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے۔ لہذا خدا ہمارے لیے فرضی اور دور دراز بیٹھا ہوا خالق نہیں، بلکہ مسیح کی معرفت ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہم اسے آسمانی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشات اور فکریں اس کے آگے رکھتے ہیں۔ پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ نمبر 2، نئی زندگی۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 3 آیت میں نئی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول کہتا ہے ہمیں اس کے وسیلے سے ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ صرف آسمان پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بھی ہم ابدی زندگی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، نئی منزل مقصود۔ ابدیت میں فردوس اور دوزخ صرف 2 ہی انجام ہیں، اور مسیح کے توفیل ہمارے لیے فردوس یقینی ہے۔ متی کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ لہٰذا اگر آپ نے خداوند مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ابدیت کے انجام اور دنیا کی موجودہ ہولناک حالت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو مسیح کے لیے جیتنے کی کوشش کریں۔ ملاحظہ فرمائیں کتابچہ نمبر 6، مسیح کی کیسے گواہی دوں۔ نمبر 4، نیا دوست۔ بے شک دوستی کے معاملے میں آپ کو بہت سے عجیب و غریب تجربات ہوئے ہوں گے، مگر خداوند یسوع کی دوستی سب سے فرق ہے۔ لہذا خداوند یسوع سے گہری شخصی رفاقت رکھنا
مسیحی زندگی کا مرکز ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے یہ دوستی بڑھتی اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ ممکن ہے ابھی تک آپ اپنے احساسات کے لیے فکر مند ہوں، مگر ان پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دانت کی درد، موسم کی خرابی اور بے خوابی وغیرہ کی تکلیفوں سے ہم پریشان ہو سکتے ہیں، مگر شیطان چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ بدلتے ہوئے احساسات کا شکار رہیں۔ نیا یقین، حقائق، ایمان اور احساسات ایک دیوار کے سائے میں اکٹھے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے۔ جب تک ایمان کی نظریں سیدھی اپنے حقائق پر تھیں، سفر اچھا کٹتا رہا، مگر جب ایمان نے پیچھے مڑ کر احساسات کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ ڈگمگانے لگا۔ اگرچہ یہ تمثیل بالکل طفلانہ سی ہے، مگر اس میں حقیقی روحانی صداقت پائی جاتی ہے۔ یہاں 5 حقائق ایسے ہیں کہ جن سے آپ کو یقین اور دلی تسکین ہو جائے گی کہ مسیح حقیقت میں آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ نمبر 1، صلیب پر مسیح کا مکمل کام۔ صلیب پر ہمارے جلالی خداوند نے بڑی اذیت برداشت کر کے اپنی جان قربان کی اور چلا کر کہا، تمام ہوا۔ یہ فتح کا نعرہ تھا، مطلب ہے کفارے کا کام تکمیل کو پہنچا۔ مسیح واحد درمیانی ہے، اسی نے صلیب پر اپنے گناہوں کی سزا برداشت کی اور اس طرح ہم گناہ گاروں کے لیے نجات کی راہ کھولی ہے۔ احتیاط سے پالوس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت، اور پطرس اس کا 2 باب اس کی 24ویں آیت اور 3 باب کی 18ویں آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 6 آیت، اور عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب 19ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ ان کے علاوہ اور بھی آیات جو آپ کو ملیں ان میں ملا لیں۔ ان کے مطالعے سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مسیح نے آپ کے گناہوں کا کفارہ اپنی جان دے کر دیا ہے، یوں اس نے آپ کی نجات کا بندوبست کیا ہے۔ مسیح کا ہمارے گناہوں کے لیے مرنا مسیحی تعلیم کی بنیاد ہے، جو کہ کافی اور مکمل قربانی ہے۔ یہ قربانی ہمارے لیے ایک ہی مرتبہ اور ہمیشہ کے لیے صلیب پر مسیح نے پیش کی۔ عبرانیوں کے خط کے 9 باب کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت۔ نمبر 2، مسیح کا وعدہ۔ صلیب کی بدولت خدا ہمیں قبول کرتا ہے، اور مسیح کا وعدہ سب کے لیے ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کی معرفت خدا کے پاس آئیں تو ہم قبول کیے جائیں گے۔ یسوع نے کہا، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ ایک چینی طالب علم سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ وعدہ سن کر مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ مسیح نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا کی انجیل کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت۔ چینی طالب علم نے کہا، یسوع نے یہی کہا ہے، وہ خدا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یسوع نے کہا، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یوحنا کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 37ویں آیت۔ اب یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں اور مسیح کے بڑے بڑے وعدوں پر نشان لگائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ نمبر 3، ہمارا مسیح کو قبول کرنا۔ مسیح کی صلیب اور اس کے وعدے ہماری نجات کی بنیاد ہیں، مگر ہمیں اس کی مہیا کردہ نجات کو ایمان سے قبول کرنا ہے۔ صرف اپنے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی بدولت ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرتے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس صرف یسوع مسیح کا نام ہمیں بتاتی ہے کہ اسی پر ایمان لانے سے بنی آدم نجات پا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے روبرو اقرار کیا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر مرا اور آپ نے اس کا اپنے دل میں خیر مقدم کیا ہے۔ مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت، اور یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ نمبر 4، زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اب آپ کا رویہ بھی بدل چکا ہے، یعنی آپ بائبل کے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، آپ دعا بھی کرتے ہیں، گرجا گھر جاتے ہیں اور مسیح کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پہلی آیت 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ خدا نے اپنی ہی خواہشوں کے ساتھ ہمیں نئی طبیعت بخشی ہے۔
पौलुस रसूल का खत रोमियों के नाम उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 11वीं आयत का मुताला करें। नंबर 5, रूहुल कुद्स की बातनी तसल्ली। खुदा के मुकर्ररा वक्त पर रूहुल कुद्स आपको बातनी तसल्ली देता है। खुदा के मुकर्ररा वक्त पर रूहुल कुद्स आपको बातनी तसल्ली देता है कि आप वाकई यीशु के शागिर्द हैं और हकीकी मानों में खुदा के फर्जंद हैं। और ये बात हमें पौलुस रसूल के खत रोमियों के नाम उसके 8वें बाब की 16वीं आयत में मिलता है। नया रफ़ीक। एक दफ़ा फिर याद करें कि ये नई ज़िंदगी खुदावंद यीशु के साथ गहरी शख्सी रफ़ाकत पर मरकूज़ है। यहाँ चंद तरीके बयान किए गए हैं जिनसे ये रफ़ाकत गहरी होती है। नंबर 1, मसीह बाइबल में आपसे कलाम करता है। हर रोज़ बाइबल का कुछ हिस्सा पढ़ें। आखिर में दिए गए बाइबल के 5 विरदों के बाद यूहन्ना, मरकस और इफसियों 2 बाब पहली 10 आयत, लूका 24वां बाब 13वीं आयत से लेकर 35वीं आयत, यूहन्ना उसका 4था बाब और फिलिपियों उसका 3रा बाब, ज़बूर नंबर 23, लूका की इंजील उसका 23वां बाब 33वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक, यूहन्ना उसका 10वां बाब, पहला पतरस उसका 5वां बाब और फिलिपियों के 9वें बाब का मुताला करें। तहैया करें कि आप बाइबल का हर रोज़ मुताला करेंगे। पाक कलाम के वसीले से खुदावंद यीशु की आवाज़ सुने जो जिंदा कलाम है। नंबर 2, यीशु से दुआ में कलाम करें। दुआ का मतलब ये है कि आप अपने निजात दहिंदा से, जिसे आपने हाल ही में पाया है, हम कलाम हों। आपकी रफ़ाकत बाइबल में उसके कलाम करने और आपके कलाम करने से और गहरी होगी। दुआ वो पुकार है जो खुदा की बारगाह में पहुंचती है। इस पुकार के 3 पहलू हैं, अलिफ इकरार, बे यादगारी और जीम आप खुद। अलिफ इकरार। खुदा के साथ हिसाब साफ रखें। अगर आपसे कोई लग़्ज़िश या गुनाह हो जाए तो उसे फ़ौरन बताएं और मुआफ़ी के लिए इल्तमास करें, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो आपको ज़रूर मुआफ़ करेगा। पहला यूहन्ना का ख़त उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत का हक जताएं। बे यादगारी। मसीह की सलीबी मौत को याद रखें, इससे आप गुनाह से बचेंगे। लिहाजा आप खुदावंद का शुक्र करना चाहेंगे जो आपके लिए मुआ। आप उसकी तमजीद और हम्द करेंगे और उसकी ज़ात और नेमतों के लिए उसके शुक्रगुजार होंगे। इससे आपकी दुआएं रस्मी और दिखावे की नहीं रहेंगी। पौलुस रसूल का 2 खत करंथियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। जीम आप खुद। अब उसके पास अपनी ज़रूरियात और मसाइल और इसी तरह अपने ख़ानदान और दोस्तों की ज़रूरियात और मसाइल भी लाएं। बाइने ही अपना काम, अपनी कलीसिया और दूसरे लोगों को भी जिन्हें आप खुदावंद यीशु के पास लाना चाहते हैं पेश करें। आपकी दुआ मुफस्सिल और ईमान से हो। यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। 3 नंबर, दूसरों को मसीह की बाबत बताएं। रोमियों के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में आता है कि मसीह का इकरार किया जाए। अपने करीबी दोस्तों को बताएं कि आपने मसीह को पा लिया है। उनका रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। ज़्यादा वाज ना करें, बल्कि उन्हें ये समझाएं कि आपके नज़दीक यीशु का क्या मफ़हूम है। फिर उनके लिए दुआ करें, खा वो दुआ लंबे अरसे के लिए ही क्यों ना करनी पड़े, यहाँ तक कि वो भी मसीह को पालें। नंबर 4, मसीह के पैरोकारों के करीब रहें। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी 47वीं आयत में आता है, जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। जब उसने हमें नादीदनी कलीसिया में मिला दिया है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बल्कि हक है कि हम भी ज़ाहरी कलीसिया में मकामी तौर पर अपने आप को शामिल करें। कलीसियाई सरगर्मियों में पूरा हिस्सा लें, खुदावंद के हुक्म को याद रखें और पाक शराकत में शिरकत करें और उसके गवाह हों। अमाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 8वीं आयत। जितनी जल्दी हो सके अपने हल्के के पासबान से मिले और उन्हें बताएं कि आपने मसीह को कबूल कर लिया है। मुफस्सल तौर पर बातें किताबचा नंबर 4 मसीही ज़िंदगी में कैसे तरक्की करूं उसमें बयान की गई हैं। इस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब उसकी 1 और 2 आयत।
روزانہ کے لیے بائبل کے 5 مطالعے۔ یہاں بائبل کے چند ایک سادہ مطالعے آپ کو روزانہ مطالعے کی عادت ڈالنے کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوں گے۔ پہلا دن، ورد یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ نیا رشتہ، اس عبارت کو یوحنا کی انجیل کا پیش لفظ کہا جاتا ہے۔ اس میں یسوع کو خدا کا کلام، آیت نمبر 1، جہان کا خالق، آیات نمبر 3 اور 10، زندگی، آیت نمبر 4 اور نور، آیات نمبر 4، 5 اور 9 ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ یہاں مسیح یسوع کو اپنے پورے جلال، قدرت اور الوہیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 14 کا مطالعہ کریں۔ مسیح کی پیدائش کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا جلال کامل طور پر یسوع کی فروتن اور پاکیزہ زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔ اب جتنا زیادہ یسوع کے کاموں اور کلام کا مطالعہ کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس کی زیادہ واقفیت ہوگی اور آپ اس کے نور سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ آیت نمبر 9۔ اب آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں۔ یسوع کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے سے آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اس آیت کو حفظ کریں اور مکاشفہ کے 3 باب کی 20ویں آیت کا اس کے ساتھ ہی مطالعہ کریں۔ اس میں آیت نمبر 12 کے لفظ قبول کی وضاحت کی گئی ہے۔ دعا۔ قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنے سے میں تجھے اپنا آسمانی باپ کہہ کر پکار سکتا ہوں۔ میں اس نئے رشتے کے لیے تیرا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تیرے نام کے لائق چال چل سکوں۔ یسوع مسیح کی خاطر، آمین۔ رسمی طور پر نہیں بلکہ دل سے خداوند کے حضور دعا مانگی۔ دوسرا دن، ورد یوحنا کی انجیل کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ نئی زندگی، یہ ایک ایسا باب ہے جس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج خاص طور پر صرف 4 آیات کا مطالعہ کریں۔ آیت نمبر 6 میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ جسمانی زندگی ہمیں والدین سے ملتی ہے، صرف خدا ہی ہمیں ابدی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی یسوع پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت سے مقابلہ کریں۔ آیت نمبر 11 میں خداوند یسوع کے متعلق گواہی ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ جو کچھ اس کے متعلق جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ ملاحظہ کریں رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ دعا۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنی جان صلیب پر دی تاکہ میں تجھے اپنا نجات دہندہ جان کر ابدی زندگی کا وارث بنوں۔ آمین۔ خیال، یسوع میرے لیے موت کی تاریکی میں سے گزرا تاکہ مجھے ہر ایک سائے کی وادی میں روشنی دے اور میں چلنے کے قابل ہو سکوں۔ زبور نمبر 23، اس کی 4 آیت۔ تیسرا دن، ورد پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا 3 باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ نئی روشنی، دوسری چیزوں کے علاوہ بائبل ہمارے لیے 3 کام کرتی ہے۔ آیت نمبر 15، یہ مسیح پر ایمان لانے سے نجات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آیت نمبر 16، یہ زندگی کی پاکیزگی یا مسیح کی پیروی کے لیے ہماری ہدایت کرتی ہے۔ آیت نمبر 17، یہ خدا کی خدمت کے لیے ہمیں کمر بستہ کرتی ہے۔ لوکا کی انجیل کے باب نمبر 24 میں آتا ہے کہ یسوع نے اپنے حواس باختہ شاگردوں کے ذہن کو کھولا۔ آیت نمبر 45، اس نے نوشتوں کا بھید ان پر کھولا۔ آیات 27 نمبر اور 32 نمبر۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ نہ صرف نئے عہد نامے میں بلکہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 44۔ کلیسیائی واعظ اور ہفتہ وار مطالعہ جس کا بعض کلیسیوں میں رواج ہے، بائبل کی تفسیر کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے ہیں، مگر ہر ایک مسیح کو اپنے طور پر خود بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج کا ورد اس بات کی مزید تائید کرتا ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے۔ مرکز کی انجیل کا 7واں باب، اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک۔ نوشتے الہامی ہیں۔ آیت نمبر 16، اس پر پطرس کی تشریح بھی ملاحظہ کریں۔ پطرس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اس میں شک نہیں کہ الہام ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، تاہم مسیحی عقیدہ یہ ہے
کہ جتنی باتیں نجات کے لیے ضروری ہیں وہ سب کتاب مقدس میں درج ہیں۔ کتاب مقدس سے ہماری مراد عہد عتیق اور عہد جدید کی وہ کتابیں ہیں جن کے مستند ہونے میں کلیسیا کو کبھی شک نہیں ہوا۔ اپنی بائبل کا مطالعہ دعا، بھروسے سے، تابع فرمانی، باقاعدگی اور امید کے ساتھ کریں۔ آیت نمبر 16 کو حفظ کریں۔ دعا: اے خداوند تو میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ زبور 119 اس کی 18ویں آیت میں۔ چوتھا دن ورد یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی پہلی 16 آیات۔ نئی دوستی: یسوع نے کہا جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ آیت نمبر 14 میں۔ یسوع کی رفاقت مسیحی زندگی کا سب سے بڑا شرف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس کے 6 مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بے روک ٹوک شراکت۔ آیت نمبر 4، مسیح میں قائم رہنے سے مراد اس سے قوت حاصل کرنا ہے۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ روزانہ دعا اور مطالعہ بائبل کے لیے باقاعدہ وقت ضروری ہے۔ روزانہ مسیح کے ساتھ وقت گزاریں۔ نمبر 2، پائیدار رفاقت۔ آیت نمبر 5، صرف گناہ ہی اس رفاقت میں حائل ہو سکتا ہے۔ مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لینے کے بعد گناہ صرف عارضی طور پر دوستی میں حائل ہو سکتا ہے۔ گناہ کرنے سے ہمارا نجات دہندہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا، صرف ہماری آپس کی رفاقت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ خدا سے فی الفور اپنے تعلقات درست کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے، اپنے گناہ کا اقرار کریں اور معافی کے طالب ہوں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ نمبر 3، خوشی۔ آیت نمبر 11، خداوند یسوع کے قریب آئیں، وہی حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 4، تابع فرمانی۔ آیت نمبر 14، اس کے کلام کو سنجیدگی سے قبول کریں اور روزانہ مطالعہ کریں۔ نمبر 5، تسلی۔ آیت نمبر 16، بے شک آپ نے یسوع کی پیروی کرنے کا انتخاب کیا ہے، مگر یہ ایک پرجلال صداقت ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ تمام دن اپنے خیالوں میں خداوند یسوع کو مرکزی جگہ دیں تو گناہ کا تسلط آپ کی زندگی پر سے جاتا رہے گا۔ آیت نمبر 14 کو حفظ کریں۔ نمبر 6، دعا۔ آیت نمبر 16، مسیح آپ کی ہر طرح سے فکر کرتا ہے۔ صرف سادہ الفاظ میں دعا مانگیں اور یقین رکھیں کہ خداوند آپ کی دعا سنے گا۔ اس دوستی کا مستحق ہونا ایک بیش بہا نعمت ہے، لہذا اس کے ساتھ روزانہ وقت صرف کرنے سے کبھی نہ چوکیں۔ غالب آنے کا یہ ایک راز ہے۔ کتابچہ نمبر 5 پڑھیں، آزمائش پر کیسے غلبہ پاؤں۔ یہ کتابچہ ختم کرنے سے پیشتر عہد کریں کہ پاک کلام روزانہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو فضل میں بڑھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ پہلا پطرس کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ دعا: خداوند یسوع آج مجھے ہر اس خیال، لفظ اور کام سے محفوظ رکھ جو ہماری دوستی میں حائل ہو سکتا ہے۔ میں اپنی تمام ضرورتوں کے لیے تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میری تمام روشوں میں اپنے نام کی خاطر میری مدد کر۔ آمین۔ 5واں دن ورد رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 38ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک۔ نیا خاندان: مسیحیوں کو تنہائی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ مسیح پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہم کو اپنی کلیسیا میں شامل کرتا ہے۔ آیت نمبر 47، اگر وہ نادیدنی طور پر ایسا کر رہا ہے تو ہمیں کھلا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور بڑے جوش و خروش سے مقامی کلیسیا میں حصہ لینا چاہیے۔ کلیسیا اپنے اندر عبادت، دعا اور روٹی توڑنا یعنی پاک شراکت یعنی شاعر بانی کا اہتمام کرتی ہے۔ آیت نمبر 42، مزید یہ کہ رفاقت اور اپنے شرکاء کی مادی ضروریات کا بھی خیال کرتی ہے۔ آیت نمبر 42، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45۔ کلیسیا سے باہر اس کے مشاغل گواہی دینا، منادی اور دنیا سے تعلقات ہیں۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 47 کا مطالعہ کریں۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اپنے پاسبان سے کلیسیائی رفاقت، بپتسمہ، استحکام اور پاک شراکت پر تبادلہ خیالات کریں۔
وہ انہیں سمجھانے میں آپ کی بڑی مدد کریں گے۔ دعا۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اپنے خاندان یعنی کلیسیا کی خاطر گناہ گار انسانوں کے ہاتھوں پکڑوائے جانے اور صلیب دیے جانے پر رضامند تھا۔ مجھے اس کا لائق شریک بنا اور میری مدد کر کہ میں نہ صرف اس کی رفاقت میں کچھ حاصل کروں بلکہ کچھ دے بھی سکوں۔ تیرے نام سے آمین۔